السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، یہ وہی کل والی کتاب ہے جس کا نام تھا عربی زبان کے 10 سبق، اور اس میں کل کا سبق تھا مبتدا اور خبر۔ تو اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے مستقل محمود عالم جیسے جملے پیش کیے گئے، اور حامد صالح، خالد فاتح، محمد رسول بتایا گیا۔ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہوگا، دونوں پر پیش ہوگا۔ تو خیر یہ جملے تھے۔ آج آتا ہے انشاءاللہ مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہوتا کیا ہے، پہلے یہ جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو مضاف کسے کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے مضاف، جس کی نسبت کی جائے۔ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت کی جائے۔ مثلا محمود کا قلم، تو اس جملے میں قلم محمود کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اس لیے قلم مضاف اور محمود مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے پوری طرح کلیئر کیا جائے گا۔ مثلا رسول کا حکم، محمود کا قلم، حامد کا نوکر، خالد کی کتاب اور حمید کا گھر، یہ جتنے جملے ہو گئے یہ سب مضاف الیہ کے ہیں۔ تو یہ سب مضاف الیہ کہلاتے ہیں۔ ان کی عربی بنانا ہو تو پہلے کا کی کے جو بھی ہوتا ہے بیچ میں کا کی کے ذریعے سے نسبت کرتے ہیں، ان کو نکال دیجئے۔ پھر اردو کی ترتیب بدل دیجئے، یعنی اردو میں جو لفظ پہلے آیا ہے اسے بعد میں رکھ دیجئے، اور بعد والے لفظ کو پہلے لکھیے۔ مثلا اوپر کی مثال میں محمود کا قلم، اس کی عربی بنانا ہو تو کا نکال دیا جائے، پھر اردو کی ترتیب الٹ دی جائے۔ یہ دیکھیے جیسے محمود کا قلم، اس پر بات چل رہی ہے محمود کا قلم، جس کا کا ختم کر دو تو بچا محمود اور قلم۔ اب قلم کو پہلے لے آؤ تو ہو گیا قلم محمود۔ ٹھیک ہے، ابھی صرف اتنی بات کی گئی ہے، یعنی قلم پہلے لکھا جائے پھر محمود، تو قلم محمود لکھا جائے گا۔ اس کے بعد قلم کی میم پر ایک پیش اور محمود کی دال پر 2 زیر لگا دیں، اور یوں کہیں گے قلم محمود۔ ٹھیک ہے، قلم پہلے لائے، محمود بعد میں لائے، قلم پر پیش لگا دیں گے اور محمود پر 2 زیر دے دیں گے، ہو گیا قلم محمود۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خالد کی کتاب، اس کی عربی ہوگی کتاب خالد۔ جیسے سونے کی عربی کیا آتی ہے، ذہب، اور انگوٹھی کی عربی خاتم آتی ہے، تو ہوگا خاتم ذہب۔ جو مضاف الیہ ہوگا آخر والا، اس پر 2 زیر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آئے گا، یاد رکھیں۔ اگر الف لام ہے تو 1 زیر، اگر الف لام نہیں ہے تو 2 زیر دیں گے۔ اب دیکھیں الف لام کا مسئلہ کیا، یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا۔ الف لام، اس کا ذکر پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ یہاں بھی الف لام کے آنے سے 2 زیر کے بجائے صرف 1 زیر رہ جائے گا۔ مثلا خاتم ذہب، اس میں ذہب پر الف لام آ جائے، جیسے خاتم الذہب، تو خاتم الذہبی کہیں گے، ہم ملا دیں گے، خاتم الذہبی ہو جائے گا۔ البتہ اس موقع پر اتنی بات خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے لفظ یعنی مضاف پر الف لام، مضاف پر پہلے لفظ یاد رکھیے، مضاف پر الف لام کبھی نہیں آ سکتا، یہ قاعدہ ہے، مضاف پر الف لام کبھی نہیں آ سکتا۔ مثلا اوپر کی مثال میں خاتم الذہبی ہے، تو دیکھیے پہلے پر جو پہلا والا مضاف ہے اس پر الف لام نہیں آیا ہے، نہیں آئے گا، آئے گا بھی نہیں گئی، اور الذہب جو ہے دوسرے والے پر آ سکتا ہے، تو اس میں خاتم پر الف لام کبھی نہیں آ سکتا، تو یہ مضاف ہے، تو قاعدہ یہ بنا مضاف پر
الف لام اور تنوین نہیں آتا ہے، صرف اتنا یاد رکھیں، مضاف پر الف لام اور تنوین کبھی نہیں آتا ہے۔ عربی میں ترجمہ کیجئے، مکان کی دیوار۔ تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا دیکھتے ہیں ذرا سا ہم لوگ۔ مکان کی دیوار، مکان کی عربی دارون آ جائے گا، پھر دورون کہہ دیں، دیوار کی عربی جدار ہو گیا، تو اس کو الٹا کر دیں گے، دیوار کو ہم پہلے لے آئیں گے، مکان کو بعد میں رکھ دیں گے، تو دیوار کی عربی جدار، مکان کی عربی دار، تو جدارو دارین ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جدارو دارین۔ دروازے کا پٹ، دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ دروازے کو بولتے ہیں بابن، اور پٹ وہ جو دہلیز ہوتی ہے مصرع بولتے ہیں، مصرع، مصرع البابی یا مصرع بابن کہہ دیں گے، اگر الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا، مصرع البابی۔ مٹی کا گھر، گھر کی عربی بیتن، مٹی تین، بیت الطینی، مٹی کا گھر، یا بیت طینن، اگر الف لام نہیں مضاف الیہ پر تو صرف تنوین لگا دیں گے، اگر الف لام ہے تو صرف ایک زر رہے گا، بیت طینن ہوا۔ کمرے کی گھڑی، ساعۃ الغرفتی، ساعۃ الحجرتی، حجرہ غرفہ بولتے کمرے کو۔ میز کی لکڑی، لکڑی کی عربی آتی ہے خشب، تو میز کی عربی منضدۃ، تو خشب المنضدتی، خشب المنضدتی، میم نون ضاد اور دال اور گلتا۔ اس کے لیے معنی کے لیے پریشان نہ ہو، ابھی آگے انشاءاللہ پورا صفحہ آ رہا ہے جس پر یہ سب معنی لکھے ہوئے ہیں۔ گھر کی چھت، تو چھت کو بولتے ہیں سقفن، گھر کو بولتے ہیں بیتن، بیت السقفی، سقف البیتی، گھر کی چھت، کیونکہ یہاں مضاف الیہ جو ہے وہ گھر ہے، اور سقفن یہ جو ہے آخر والا یہ مضاف ہے، سقف البیتی۔ کوٹھے کی خاک، خاک کی عربی آتی ہے تراب، کوٹھا بولتے ہیں سطح، تو بولیں گے تراب السطحی، تراب السطحی، کوٹھے کی خاک۔ لوہے کی الماری، یہاں لوہے کی عربی ہوتی ہے حدید، اور الماری کی عربی ہوتی ہے رف الحدیدی، لوہے کی الماری، ٹھیک ہے۔ حمید کی چارپائی، تو سریر چارپائی، اور حمید تو نام ہے، اس کا کچھ بھی معنی بدلتا نہیں، کبھی بھی حمید حمید ہی رہے گا، تو سریر الحمیدی کہیں گے، سریر الحمیدی۔ تخت کے پائے، پائے کی عربی آتی ہے القائمہ، تو بولیں گے مضاف ہے تو مضاف پر الف لام نہیں آئے گا تو قائمتن ہوگا، ال نہیں ہوگا، تو قائمت العرشی، تخت کے پائے۔ چولہے کی آگ، چولہے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ موقدن، چولہا، آگ کی عربی نار جمع نیران، تو نار الموقدی، اس کی عربی ہوگی نار الموقدی۔ اینٹ کا فرش، اینٹ کا فرش، اینٹ بولتے ہیں لبنہ، لبنہ اینٹ، اور فرش کو بولتے ہیں، فرش کو فرش بول دیں گے، تو اینٹ کا فرش، فرش کی عربی پہلے لائیں گے فرش لبنہ یا فرش لبنتن، فرش لبنتن کہہ دیں گے۔ تو سورج کی گرمی، گرمی کی عربی آتی ہے حار، یا پھر گرمی کی عربی آئے گی صیف، صیف مطلب گرمی، صیف الشمسی یا پھر صیف شمسن، یہ سب آئے گا۔ ایسے پیتل کا لوٹا، پیتل کی عربی صفرن، صفرن مطلب پیلا، اور پیتل پیلا ہوتا ہے تو صفرن بولتے ہیں۔ لوٹے کو ابریق بولتے ہیں، تو لوٹے کی عربی پہلے لائیں گے ابریق الصفری، صفری، ابریق صفرن، پیتل کا لوٹا۔ تانبے کی دیگچی، تانبے کو بولتے ہیں نحاس، اور قدرن بولتے ہیں دیگچی کو، دیگچی کی عربی پہلے لائیں گے قدر النحاسی، قدر النحاسی۔ شیشے کی بوتل، تو بوتل کی عربی آتی ہے قنینہ، قنینہ، اور شیشہ بولتے ہیں زجاج، تو بوتل کی عربی پہلے لائیں گے
قنینۃ الزجاجی، ان سب چیزوں کو یاد رکھیں۔ پہلے والے لفظ کا معنی ہمیشہ پہلے، بعد والے لفظ کا ہمیشہ معنی پہلے لائیں گے، کیونکہ اردو میں الٹا ہوتا ہے، عربی میں اس کو الٹا ہوتا ہے۔ تو قنینۃ الزجاجی، کاپی کا کاغذ، کاپی کا کاغذ اس کی عربی آئے گی، کاپی کو بولتے ہیں کراسہ، کاغذ کو بولتے ہیں ورق یا پھر قرطاس، قرطاس القراستی، قرطاس القراستی۔ اون کی ٹوپی، اون کو بولتے ہیں صوف، ٹوپی کو بولتے ہیں قلنسوہ، تو قلنسوۃ الصوفی، صاد وقفہ صوف، تو اون کی ٹوپی۔ بندوق کی گولی، بندوق کو بولتے ہیں بندوقیہ، بندوقیہ، رصاصۃ البندوقیہ، بندوق کی گولی۔ اون کا موزہ، تو موزے کی عربی آتی ہے جورب، جورب، اور اون آتی ہے صوف، جورب الصوفی۔ ان سب چیزوں کو یاد رکھیں۔ الماری کا شیشہ قیمتی ہے، تو پہلے ہم کو بنانا ہے الماری کا شیشہ، الماری کا شیشہ، شیشہ بولتے ہیں زجاج، الماری کو بولتے بھی آ چکا تھا کہ رف الماری، زجاج الرفی، اور قیمتی کو بولتے ہیں ثمین، قیمتی ہے، خبر لانا ہے نا یہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بن جائے گا، اور یہ قیمتی یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا خبر، مضاف مضاف الیہ مبتدا بن جائے گا، یہ قیمتی خبر بن جائے گا۔ تو الماری کا شیشہ زجاج الرفی، زجاج الرفی ثمین، مٹی کا گھڑا سستا ہے، پہلے مٹی کا گھڑا بناتے ہیں تو گھڑے کو بولتے ہیں، گھڑے کی عربی آتی ہے جرۃن، ٹھیک ہے، جرۃن، اور تین بولتے ہیں مٹی کو جرۃ الطینی، سستا ہے، رخیصہ، رخیصن، مکان کی دیوار لمبی ہے، تو جدار دیوار، مکان مکان، جدار المکانی، یہ جدار دار لمبی، طویل، جدار المکانی طویل، گھر کی چھت، تو گھر تو بیت ہو گیا، اور چھت بولتے ہیں سقف، سقف البیتی، اور اونچی کی آتی ہے مرتفع، سقف البیتی مرتفع یا پھر عالی، یا جو بھی اونچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تانبے کا لوٹا قیمتی ہے، تو تانبے کی عربی آتی ہے نحاس، اور لوٹے کی عربی آتی ہے ابریق، تو ابریق النحاسی ثمین، ثامین یا نون، قیمتی ہے۔ تو یہ میرے سامنے اتنا کچھ ہو چکا ہے، اس کا کہا ہے اردو میں ترجمہ کر دیجیے۔ اب میں اس کو انشاءاللہ بہت تیزی سے کروں گا ترجمہ، ساتھ ہی اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ دیکھیے، یوم الدین، قیامت کا دن، سارا معنی الٹا ہوگا، دین، دین مطلب بدلہ، تو بدلے کا دن، جیسے مالک یوم الدین ہے۔ ریب الانسان، انسان کا شک۔ اقامت الصلاۃ، نماز کی اقامت۔ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ انفاق المال، مال کا خرچہ، مال کا خرچ کرنا، انفاق مال جسے کہتے ہیں۔ لقاء الصدیقی، دوست کی ملاقات، یہ سب مضاف مضاف الیہ بیچ میں کاکی کیا آئے گا۔ سفہاء البلدی، شہر کی بیوقوف۔ طغیان الناس، لوگوں کی سرکشی۔ الناس پر الف لام آ گیا، تو اس میں کل بات یہ آئی تھی، الف لام دو طریقے کا، ایک تو اگر سب کو شامل کرنا ہو تو عہد ذہنی ہو گیا، تو سب کے سب شامل ہیں، تو الناس الف لام لے کر کے آئے، اگر کچھ لوگ ہوتے تو الف لام کے بغیر لاتے ناس، تو طغیان الناسی، لوگوں کی سرکشی۔ استیقاد الناری، استیقاد بولتے ہیں روشن کرنا، جلانا، استیقاد جلانا، تو استیقاد الناری آگ کا روشن کرنا، آگ کا جلانا۔ ضوء السراجی، ضوء روشنی، سراج چراغ، چراغ کی روشنی۔ حول المدینتی، حول المدینتی، شہر کی چار دیواری۔ حال یحول حولا، گھیرنا کسی کو، چہار دیواری کرنا، ارد گرد، شہر کی ارد گرد۔ حول المدینہ، شہر کے ارد گرد۔ حول الموضوع، موضوع کے ارد گرد، اس طرح کی باتیں آئیں گی۔ ظلمۃ، تاریکی۔ اللیل، رات۔
رات کی تاریکی. یہ دیکھیے جملے کس طرح کے بنے ہوئے ہیں. جو قاعدہ یاد رکھیے کہ ظلمت یہ مضاف ہے، اس پر الف لام نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گا، اور اللیل مضاف الیہ ہمیشہ اس پر زیر رہے گا. اگر الف لام ہے، اگر الف لام جیسے یہ لگا ہوا ہے تو صرف ایک زر رہے گا، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زر لائیں گے، جیسے ورنہ ظلمت اللیلین ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا ہے، الف لام ہے یہاں پر تو ظلمت اللیلین. صوت الرعدی، رعد بولتے ہیں گرج کو، گرج کی آواز. یہ بادل تڑکے تو آپ بول سکتے ہیں ھذا صوت الرعدی، یہ تو گرج کی آواز ہے. لمعان البرقی، برق بولتے ہیں بجلی کو، لمعان بولتے ہیں چمک کو، بجلی کی چمک. یہ برسات کی باتیں چل رہی ہیں یہاں پر، بارش کی باتیں چل رہی ہیں. تو لمعان البرقی بجلی کی چمک. اصابع الرجل، اصابع، اصابع یہ جمع ہیں، اصبع بولتے ہیں اصل انگلی کو، انگلی کو بولنا ہے اصبع، ہاتھ کی انگلی یا پھر پیر کی انگلی، اصبع. اصابع بہت ساری انگلی. الرجل پیر کی، پیر کی انگلی، پیر کی انگلیاں، پیر کی انگلیاں. رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دیکھیے لإلاف قریش، لإلاف قریش کہا گیا. رحلۃ الشتاء، شتاء مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاڑا. شتاء جاڑے کا سفر، رحلہ کوچ سفر، جاڑے کا سفر. والصیف اور گرمی کا، تو مطلب کیا ہوا؟ گرمی اور جاڑے کا سفر. رحلۃ الشتاء گرمی کا سفر، اور پھر یہ مضاف الیہ رحلہ، رحلۃ الصیفی، جیسے رحلۃ الشتاء ویسے رحلۃ الصیفی. تو تکرار نہ کر کے بیچ میں واو لے آئے ہیں تاکہ وہی اور کر کے ہم بات کر دیں، جیسے زید کی ٹوپی اور زید کا کرتا، تو اور کر کے ہم بات کر سکتے ہیں. رحلۃ الشتاء والصیفی، سردی کا اور گرمی کا سفر، سردی اور گرمی کی کوچ. ماء الثلج، ماء الثلج فریج کا پانی. ثلج بولتے ہیں برف کو، اور ثلج ثلاجہ بولتے ہیں فریزر کو. ماء الثلج برف کا پانی، بارد ٹھنڈا ہے. تو بارد خبر بنا دیا، ماء الثلج مضاف مضاف الیہ سے مل کر کل والی بات مبتدا بن جائے گا. کل کہا جا رہا تھا مبتدا بنتا ہے خبر بنتا ہے، تو یہ بارد خبر ہو جائے گی. ماء الثلج مضاف مضاف الیہ مل کر کے. آج کے سبق میں خالی اتنا ہے بھائی، مضاف مضاف الیہ ماء الثلج، آج کی بات پوری ہو گئی ہے. اب کل کی طرف لوٹیں ہم. خبر کیسی ہوتی؟ دو پیش ہوتا خبر کے اوپر، باردن آ گیا تو ماء الثلج مضاف مضاف الیہ ملا کر کے اس کو مبتدا بنا دیں گے ہم. مبتدا ہو گئے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیا بات کی جا رہی ہے؟ باردن ٹھنڈا ہے. تو فریج کے پانی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھنڈا ہے، تو ماء الثلج باردن ہو گیا. خشب البابی، خشب البابی دروازے کی لکڑی. ثمین قیمتی ہے. خشب البابی مضاف مضاف الیہ، اب یہ دونوں مل کر بن جائے گا مبتدا. اب اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ ثمین قیمتی ہے. رف القرطاسی، قرطاس بولتے ہیں کاغذ کو، کاغذ کی الماری، کاغذ کی الماری. رخیص سستی ہے، بات صحیح ہے، کاغذ کی الماری سستی تو ہوگی. ابریق الصفری، ابریق لوٹا. الصفر بولتے ہیں، ابریق الصفری پیتل. صفر بولتے ہیں پیلی چیز. کیا ہوتی ہے صفر؟ مطلب پیلا کوئی چیز ہونا، تو پیلی چیز ہوتی ہے پیتل. ابریق الصفری پیتل کا لوٹا، پیتل کا لوٹا ثمین قیمتی ہے. ابن الرجلی، ابن الرجلی راستے کا بیٹا، رجلی آدمی کا بیٹا، آدمی کا بیٹا. ابن الرجلی مضاف مضاف الیہ. عاقل عقل مند ہے. تو یہ ماشاءاللہ آج کا میرا سبق ہو گیا ہے، جو کہ بہت تیزی سے آپ کے سامنے آیا. اور کل والا سبق بہت تیزی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی مشکل نہ آئے. کل کا سبق میں فعلا اسے ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا. تو یہ ایک قسم کی گردان ہے، آپ کو اس کو رٹنا پڑے گا. فعلو ان سب مردوں نے کیا، ایسے فعلت اسے ایک عورت نے کیا، فعلتا ان سب ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، فعلتا. تو آپ اس کو پہلے یاد کر لیں، فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، ایسے فعلتما 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 فعلتم، فعلتے فعلتما فعلتنا، اور فعلتو فعلنا. یہ سب چیزیں پہلے آپ اس کو رٹا مار لیں تو اسی ترتیب سے آپ کو یاد ہو جائے گا. اگر اس میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسری کتابوں میں ترکیب کچھ اچھی سی دی گئی ہے، اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. تو ایسے پڑھیں، فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، اور فعلت یہ ہو گیا، فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا. تو اوپر کے صیغوں کو معنی یاد کرنا پڑے گا آپ کو. اب یہ ہے نصرو، ان سب نے مدد کیا ہے کہ جمع غائب ہی ہے. فتحت اس سے ایک عورت نے کھولا، جمع مؤنث نہیں، واحد مؤنث غائب ہی ہے. ضربتم یہ جمع مذکر حاضر ہے، تم سب نے مارا.
دخلتو میں نے کھولا واحد متکلم ہے، وضع واحد غائب ہے اس نے رکھا، صنعتی تو نے کیا، تو ایک عورت نے کیا، ذہبتا تم دو مرد گئے یا پھر تم دو عورتیں گئیں، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، وجدتن تم سب نے پایا، ذہبتما تم دو مرد یا تم دو عورتیں گئے، کتب کتبہ تم دو مردوں نے، ان دو مردوں نے لکھا، کتبہ کتبہ نہیں کتبنا یہ جمع متکلم کا ہے، کتبہ نہیں ہے کتبنا ہے یہ، تو کتبنا ہم سب، کتبتو کتبنا یہ جمع متکلم ہو گیا، قرأتو میں نے پڑھا واحد متکلم، طبخہ تم دو لوگوں نے پکایا، اکلنا تم سب عورتوں نے کھایا، وصلتا تم ایک مرد پہنچے، حربو تم سب بھاگے، رجعتم تم سب لوٹے۔ تو آج کا یہ سبق بہت تیزی سے ہو رہا ہے، بس اس کو یاد رکھیں۔ اس کو میں نے لکھا کتبتو، ان سب مردوں نے پڑھا، ان سب مردوں نے پڑھا، قرأو بن جائے گا اس کا، تو ایک مرد نے پایا، وجدتا تم سب عورتوں نے پکایا، طبخنا ان سب عورتوں نے کاٹا، قطعنا قطعنا ہم نے بھرا، ملأتو تم سب مردوں نے مانگا، سألتم آئے گا بھائی، اس کا سألتم آئے گا، یہ سألتم ہوگا، ان دو مردوں نے پوچھا، ان دو مردوں نے پوچھا، سألا ان دو مردوں نے سوال کیا، پوچھا، ٹھیک ہے، ان دو عورتوں نے بنایا، طبخا تو ایک عورت نے لیا، اخذتی تم دو مردوں نے کھایا، اکلتما تم دو مردوں نے کھایا، میں نے کاٹا، قطعتو تم سب عورتوں نے بنایا، تم سب عورتوں نے بنایا، اس کے لیے آئے گا جعلتن وہ سب عورتیں بھاگیں، حربنا وہ سب عورتیں بھاگیں، تو ایک مرد گیا، ذہبتا ہو جائے گا، تم سب مردوں نے پایا، وجدتم تم سب مردوں نے پایا۔ یہ صیغے ہوں گے اسی طرح، آپ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نصرہ مدد دینا، ذبح ذبح کرنا، قرا یہ تو آپ کو بھرنا، ملأ کتبہ لکھنا، طبخہ پکانا، ضرب مارنا، طلب کرنا، ذہب جانا، دخل اکل لیا لینا، اخذا وضع رکھنا، وصل ملنا، بنانا، جعل قطع کاٹنا، قطع حرب بھاگنا، صنع بنانا، پوچھنا، سأل اور فتح کھولنا، رجع لوٹنا، پانا، وجدہ۔ نوٹ دیکھ لیں، بہت مہنگا نوٹ ہے، مبتدی کی آسانی کے لیے مصدر ماضی کی طرح لکھے گئے ہیں تاکہ آغاز مطلب شروعات میں کوئی الجھن نہ ہو۔ آئندہ قرآن مجید کی پہلی کتاب میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ میرا آج کا 2 سبق ہو گئے، تو انشاءاللہ جب کسی دن کوئی سبق مشکل ہوگا یا پھر بڑا ہوگا تو اس کو 2-3 حصوں میں کر دیا جائے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ آج دوسرا سبق صرف یاد کرنے والا تھا، یا پھر اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو میرے کہنے سے آپ کو جلدی سمجھ میں آتا رہے گا۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آتی رہیں گی، اور ایک قسم کی اجرا ہو جائے گا، ایک قسم کی تحفیظ لسانی کی زبان کی حفاظت ہو جائے گی کہ جو پہلے سے عقل میں جو چیزیں محفوظ تھیں ان کا تکرار ہو جائے گا ایک قسم کا، تو زبان پر وہ زبان زد ہو جائیں گی۔ تو دعا کی درخواست آپ سب لوگوں سے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔